چالو کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم معزز علماء کرام اور معزز بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشی مار بہنیں، ہم لوگ ایک نہایت اہم مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں اور وہ ہے تعمیر مسجد کی آبادی. میں مسجد کی آبادی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ حصر کے ساتھ یعنی تاکید کے ساتھ، جو ہم لوگ ہندی میں کیول یا اردو میں صرف کہتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجد کو صرف اور صرف وہی لوگ آباد کرنے والے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. کفار مکہ متولی کعبہ تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، تو اللہ کے نبی ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بھی تو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، نیکی کا کام کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکوں کا کام ہے ہی نہیں کہ مسجد آباد کرے. جو لوگ کفر کی گواہی دیتے ہیں اپنے اوپر، ان لوگوں کی مسجد کی آبادی کا کام ہے ہی نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی ان کا ایمان صحیح ہو. اسی لیے اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ متولی مسجد جو ہوگا مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم کا متولی مسجد ہونا جائز ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف مسلمانوں کا کام ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ مسجد کا متولی، مسجد کا ذمہ دار، مسجد کا دیکھ ریکھ کرنے والا نمازی ہونا چاہیے. وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات دے. یعنی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم کے ذیل پہ جو فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت مالیہ میں سے زکات کو بیان کیا اور عبادت بدنیہ میں سے نماز کو، چونکہ سب سے محتم بشان کام ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تمام عبادت بدنیہ ادا کرتا ہو اور تمام عبادت مالیہ ادا کرتا ہو. تو جو نماز کو قائم کرنے والا ہو اور زکات دینے والا ہو، ایسے لوگوں کو مسجد کا ذمہ دار بنایا جائے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، یعنی اس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، تقوی سے اس کا دل لبریز ہو،
ایسے لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ میں سے۔ کیا مطلب ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی طرف تھوڑی سی جائیے، یعنی جو لوگ ہدایت پا گئے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے دوستو یہ کم بڑی مجلس نہیں ہے، ہم لوگ نہایت ایک اہم چیز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں صحیح طریقے سے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اور جو آدمی ہدایت پا جائے، قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ من النبیین والصدیقین، کہ ایسے لوگ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کے لیے 3 باتیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کی در و دیوار، مسجد کے جتنے انتظامات، مسجد کی جتنی ضروریات، مسجد کی جتنی سہولیات، مسجد کے جتنے بھی رنگ و روغن کے اعتبار سے، تعمیر کے اعتبار سے جو ضروری ہے، پہلے نمبر پر اس کا انتظام کیا جائے، دوسرے نمبر پر اس کے بہترین امام، بہترین مؤذنین، بہترین خطبہ کا انتظام کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد کو نمازیوں سے بھری رکھی جائے۔ اگر یہ تینوں باتیں، جیسے آپ لوگ چائے بناتے ہیں، ہم لوگ چائے بناتے ہیں، چائے کا ہونا، چینی کا ہونا، دودھ کا ہونا، تینوں چیز ضروری ہے۔ اگر صرف ہمارے مہمان مکرم کو آپ دودھ اور چینی دے دے، چائے نہ دے، تو اس کو کوئی چائے کہے گا ہی نہیں۔ اب اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کی غلط فہمی یا سنت نبوی سے دوری کی وجہ سے اور ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی در و دیوار اچھی کر دی جائے، یہی تعمیر مسجد ہے۔ تعمیر کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، کہ مسجد کی آبادی قرآن نے بنانے کے لیے نہیں کہا کہ مسجد بناؤ، بلکہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ مسجد کو آباد کرنے والے وہ شخص ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہو، اور مسجد کی آبادی کے لیے یہ تینوں شرطیں پائی جانی چاہیے کہ مسجد کا انتظام بھی اچھا ہو، بہترین امام اور مؤذن خطبہ کا یہ انتظام ہو، اور اسی طریقے سے مسجد نمازیوں سے سارے محلے کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعا اور ذکر ہوتا ہو، اور اعمال نبوت سے وہ مسجد بھری ہوئی ہو۔ اگر اس طریقے سے مسجد آباد ہوگی تو اللہ پاک کی قسم ہم لوگ کبھی برباد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بات مت کیجیے، بات کرنے میں خلل ہوتی ہے، آپ لوگ بات کو توجہ سے سنیں۔ دین کی بات جب تک کہ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع فهو شہید، کہ ہدایت اور نصیحت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو میرے دوستو، میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بستی والوں پر عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں عذاب کو روک دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں میرے گھر کو آباد کرنے والے، یعنی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ، والمتحابین، اور جس بستی کے اندر میری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہو، ایسے لوگوں کی وجہ سے، والمستغفرین بالاسحار،
اور صبح سویرے تہجد کے وقت میں توبہ استغفار کرنے والے ہوں تو ایسے 3 لوگوں کی وجہ سے میں عذاب کو ہٹا دیتا ہوں۔ آج افسوس ہے کہ مؤذنین کے لوگ قدر و قیمت نہیں پہچانتے ہیں، مؤذنین کو لوگ غلام سمجھتے ہیں اور مؤذنین سے لوگ نالی صفائی کا کام لیتے ہیں، جبکہ ان کا مقام اتنا